آج ہم بات کر رہے ہیں ایران کی، ایک ایسا ملک جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو محاذوں پر ایک ساتھ لڑ رہا ہے۔ ایک جنگ تو اس کی اپنی گلیوں میں ہے، اپنے ہی لوگوں کے ساتھ، اور دوسری جنگ ہے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے ساتھ۔ تو یہ جو کشمکش ہے نا، یہی فیصلہ کرے گی کہ ایران کا مستقبل کیا ہونے والا ہے۔ چلیں ذرا گہرائی میں جا کر سمجھتے ہیں کہ یہ طوفان آخر ہے کتنا بڑا اور اس کا رخ کس طرف ہے۔ تو دیکھیں، تصویر بالکل صاف ہے۔ ایک طرف تو ہے عوام کا غصہ جو ملک کو اندر سے ہلا رہا ہے، اور دوسری طرف پوری دنیا سے اس پر دباؤ پڑ رہا ہے۔ تو ایران آپ سمجھیں کہ ایک دوہرے گھیرے میں پھنس گیا ہے، اور اب سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا وہ اس سے نکل بھی پائے گا یا نہیں۔ تو پھر سب سے بڑا اور سب سے اہم سوال، کیا ایرانی حکومت بچ پائے گی؟ کیا یہ نظام گر جائے گا؟ اور دیکھیے، یہ صرف ایران کا اندرونی معاملہ نہیں ہے۔ اس سوال کا جو بھی جواب ہوگا نا، وہ پورے مڈل ایسٹ اور دنیا کی سیاست کا نقشہ بدل کر رکھ سکتا ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس بحران کی جو ایران کے اندر چل رہا ہے، اور اس کی جڑ میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے ملک کی معاشی حالت۔ اس معاشی بحران کی سب سے واضح نشانی ہے ایرانی ریال کی قیمت۔ آپ سوچیں کہ یہ کوئی کرنسی نہیں بلکہ ایک پگھلتی ہوئی برف ہے، اور جیسے جیسے یہ پگھل رہی ہے، لوگوں کی زندگی بھر کی جمع پونجی بھی اسی کے ساتھ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اور ظاہر ہے، جب کرنسی کی کوئی قیمت ہی نہ رہے تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ مطلب روزمرہ کی چیزیں، روٹی، دودھ، یہ خریدنا بھی عام آدمی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ اور یہی وہ چھوٹی چھوٹی چنگاریاں ہیں جو مل کر عوام کے غصے کو بھڑکا رہی ہیں۔ اور اس پورے معاشی طوفان میں جو سب سے زیادہ پس رہا ہے وہ ہے ایران کا نوجوان۔ لاکھوں نوجوان ہیں جن کے پاس ڈگریاں ہیں، خواب ہیں، لیکن نوکریاں نہیں ہیں۔ اور یہ جو مایوسی ہے نا، یہ ایک ٹائم بام کی طرح ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ تو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف اعداد و شمار یا اکنامکس کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ بھوک ہے، یہ بے روزگاری ہے، یہ مایوسی ہے جو لوگوں کو سڑکوں پر لے کر آئی ہے۔ اور پورے ملک میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں وہ ایک ہی پیغام دے رہے ہیں کہ بس اب بہت ہو چکا۔ تو یہ تصویر آپ کہہ سکتے ہیں پوری کہانی کا خلاصہ ہے۔ ایک طرف ملک کے اندر معاشی بحران ہے، لوگوں کا غصہ ہے، اور دوسری طرف باہر سے عالمی پابندیاں اور دشمنیاں ہیں۔ ایران اس وقت ان دو بڑی طاقتوں کے بیچ میں بری طرح پس رہا ہے۔ چلیں اب ذرا بات کرتے ہیں اس دوسرے دباؤ کی، یعنی وہ بیرونی طاقتیں جنہوں نے ایران کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے اور دنیا میں تقریباً تنہا کر دیا ہے۔ تو یہ دباؤ آ کہاں سے رہا ہے؟ دیکھیں، ایک تو امریکہ اور یورپ کی سخت پابندیاں ہیں جنہوں نے اس کی معیشت کو تقریباً مفلوج کر دیا ہے۔ پھر خطے میں اسرائیل اسے اپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھتا ہے، اور عالمی سطح پر دیکھیں تو اس کے دوست بہت کم ہیں اور مخالفین زیادہ۔ اچھا، اتنے اندرونی اور بیرونی طوفانوں کے باوجود حکومت اب تک قائم ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو اسے بچا رہی ہے؟ چلیں اس کی بقا کے پیچھے جو راز ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ذہن میں یہی سوال آتا ہے نا کہ اگر حالات اتنے ہی خراب ہیں تو پھر حکومت گر کیوں نہیں رہی؟ تبدیلی آ کیوں نہیں رہی؟ اس کی بنیادی طور پر 3 بڑی وجوہات ہیں۔ یہ حکومت آپ سمجھے 3 ستونوں پر کھڑی ہے۔ پہلا ستون ہے اس کے طاقتور سیکیورٹی ادارے جو کسی بھی قسم کی مخالفت کو سختی سے کچل دیتے ہیں۔ دوسرا، ریاست کا زندگی کے ہر شعبے پر مکمل کنٹرول۔ اور تیسری اور شاید سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن کمزور اور بٹی ہوئی ہے۔ کوئی ایک ایسا لیڈر نہیں ہے جو عوام کو اکٹھا کر سکے۔ تو ان تمام باتوں کو اگر ہم جوڑ کر دیکھیں تو ایران کا مستقبل کیسا نظر آتا ہے؟ کیا یہ نظام بچ جائے گا یا نہیں؟ چلیں اب ذرا حتمی نتیجے کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھیں، تجزیہ یہ کہتا ہے کہ فوری طور پر حکومت کے گرنے کا امکان بہت کم ہے۔ اس کی گرفت ابھی بھی کافی مضبوط ہے، لیکن یہ مضبوطی بہت نازک ہے، بالکل شیشے کی طرح، اور اس کا سارا دار و مدار معیشت پر ہے۔ اگر معاشی حالات کو ایک اور بڑا جھٹکا لگتا ہے تو یہ استحکام ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ البتہ 2 چیزیں ہیں جو اس پورے کھیل کا پانسا پلٹ سکتی ہیں۔ ایک، اگر معاشی بحران پہلے سے بھی زیادہ سنگین ہو جائے، اور دوسرا، اگر یہ جو الگ الگ مظاہرے ہو رہے ہیں یہ مل کر ایک منظم تحریک کی شکل اختیار کر لیں۔ اگر یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہو جاتی ہیں تو پھر صورتحال بہت تیزی سے بدل سکتی ہے۔ تو آخر میں ہم اسی سوال پر آ کے رکتے ہیں کہ اگر معیشت کی حالت مزید بگڑتی ہے تو کیا ہوگا؟ کیا حکومت اس طوفان سے نکل پائے گی، یا پھر ہم ایران کی تاریخ کا ایک بالکل نیا باب شروع ہوتے دیکھیں گے؟ اس کا جواب تو خیر آنے والا وقت ہی دے گا۔